جی ہم بات کریں ناول کے اوپر، ناول کے ارتقاء پر، اور پریم چند تک ہم نے بات کرنی تھی۔ پریم چند کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے معاصرین میں فوری طور پر جو سامنے آئے، ان میں ہمارے پاس ایک نام ہے قاضی عبدالغفار کا، جن کے دو ناول، ناول کہتے ہیں ان کو، لیکن کچھ لوگ کا اعتراض بھی ہے کہ وہ ناول نہیں ہے، لیکن چونکہ اب چل پڑا تھا یہ رجحان، تو مجنوں کی ڈائری اور لیلا کے خطوط، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کڑیاں ہیں دو، موضوع جو بھی ہے، لیکن یہ ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ناول کی طرف ایک قدم ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آج بات کریں گے سجاد ظہیر کی، جو کہ ان کا ایک ناولٹ تھا جو اس وقت سامنے آیا، اور وہ تھا لندن کی ایک رات۔ یہ 1936 کی جو تحریک تھی ترقی پسند، اس کے زیر اثر لکھا جانے والا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سجاد ظہیر خود ترقی پسندوں کے وہ شروع کرنے والے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ ناول جو ہے ان کے زمانہ طالب علمی میں لکھا گیا، اور اس میں پہلی دفعہ اسٹریم آف کانشیسنیس، یا اردو میں جس کو کہتے ہیں شعور کی رو کی جو تکنیک ہے، اس کا استعمال کیا گیا۔ اور اس میں جو ہندوستانی نوجوان ہیں جو اس وقت وہاں پڑھ رہے تھے، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ مشہور طبقہ ہے انگریزوں کا وہ، اور تیسرا جو ہے وہ انگریز طالب علم، وہ کیسے سوچتے ہیں، اور ان تین لوگوں کی موجودگی میں، ان تین گروپوں کی موجودگی میں ناول کا جو پلاٹ ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، اور ایک کشمکش ہے جس میں ذہنی کشمکش بھی ہے، اور نظریاتی ٹکراؤ بھی ہے، اور ایک طرح کا یعنی اس کے اندر سیاسی جو نظریات اس وقت بن رہے تھے اور ٹوٹ رہے تھے، وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اور ناولٹ میں تین مختلف رشتوں کی بات ہوتی ہے۔ ایک تو وہ رشتہ ہے جو ہندوستانی طالب علموں کا ہے، اور وہ ہے ان کا آپس کا رشتہ، یعنی ہندوستان کا بندہ جہاں پہ بھی ہوگا اس کا پیچھے رہ جانے والے ہندوستانی کے ساتھ بھی ایک قلبی اور رشتہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ ایک تو اس کے اوپر بات کی ہے۔ دوسرا جو اس پہ بات کی گئی ہے وہ ہے یعنی وہ احساسات اور وہ جذبات جو انسان کو دوسرے انسان کے قریب لاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ انگریز جو ہے وہ استحصال کر رہا ہے ہندوستانیوں کا ہندوستان میں، یا ہم انگلینڈ میں جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری تصور ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کے نیٹو لوگ تھے انگریز، وہ جو مزدور تھے، ان کے مسائل بھی وہی تھے جو کہ ہندوستانی عام عوام کے تھے۔ تو ایک ان کے ساتھ بھی ان کا رشتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر مشکل میں ہو تو وہ جس بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، تو بہرحال وہ اس کے ساتھ مل کر جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا جو رشتہ ہے وہ ہے ان کا ان ہندوستانیوں کا جو رویہ ہے، وہ انگریزوں کے خلاف جو ایلیٹ کلاس ہے، یا جو ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان کے تو خلاف ہے، لیکن بیک وقت آپ دیکھیں کہ جو وہاں جو مقامی ہندوستان کے لوگ ہیں، وہاں کی جو مقامی لڑکیاں ہیں، جو ان کی فیلوز ہیں، ان کے ساتھ ان کے سمبند بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ جذباتی رشتے میں وہ بن جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک رشتہ ہے جو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یعنی جتنے بھی اختلافات ہوں، جتنے بھی آپ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کو مخالف ہوں، لیکن محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے سامنے سارے جذبے جو ہے وہ مان پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس میں نہ تو موضوع محبت ہے، اور نہ ہی موضوع کوئی سماجی یا معاشرتی کشمکش ہے، بلکہ اس میں اس ذہنی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس میں اس وقت کے ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ خاص طور پر نوجوان اس کے اندر آ چکے تھے، اور اس سے دو چار تھے۔ اور
ان کا یہ خیال تھا کہ ان تمام تر جو اختلافات ہیں ان کو پس پش ڈال کر اصل میں ہمیں ہندوستان کے اندر نہ صرف آزادی کی تحریک میں حصہ لینا چاہیے، بلکہ ہمیں عملی جو جد و جہد ہم کر سکتے ہیں لوگوں کو کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ اب ایک پیچیدہ دور اس کے اندر دکھایا گیا ہے جس میں لوگ خاص طور پر جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کا ضرور ایسا نتیجہ نکلے گا جو کہ ان ایکسپیکٹڈ یعنی وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک ان کو یہ امید تھی بطور ترقی پسند کہ چونکہ 1917 میں انقلاب آ چکا تھا روس میں، تو کہیں ذہن میں یہ ضرور بات تھی کہ اب چونکہ کشمکش کا شکار ہو چکا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے ہندوستان کا نوجوان، تو کیوں نہ ہم بھی اشتراکی طرز پر کوئی یہاں پہ نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے، کوئی انقلاب لایا جائے۔ ڈیفینیٹلی وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہی سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اور پھر اس میں جو ہندوستان کی جو سیاست تھی اس میں خاص طور پہ جو گاندھی جی کی سیاست تھی، مفاہمت کی اور عدم تشدد کی، اس سے بھی کوئی بہت زیادہ ترقی پسند ہے اس سے خوش نہیں تھی، کیونکہ اس نے کوئی نتائج جو ہے وہ اس سے کوئی برآمد نہیں ہوئے تھے مفید۔ اور پہلی جنگ عظیم ہو چکی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن پورے طور پر ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ اپنے یعنی اس کی جو سیاسی جو مقاصد تھے اس کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، یا انہوں نے شروع کر دیا تھا ایسا۔ لیکن اس ناول کے اندر ایک ہلکی سی امید نظر آتی ہے کہ نہ صرف مقصدیت کو اگر قدم رکھا جائے تو اس طرح کے ناول لکھے جا سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے ٹیکنیک کے جو تجربات کیے ہیں اس سے بھی یہ لگا کہ اب ناول جو ہے وہ اپنے ارتقائی مناظر جو ہے وہ بڑی سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ طے کر رہا ہے۔